بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ وقال الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما وقال واذکر فی الکتاب مریم صدق اللہ مولانا عظیم۔ محترم بزرگان گرامی، میرے لیے آج بڑا امتحان ہے کہ 3 اہم صورتیں ہم نے سنی اور ان 3 اہم صورتوں کا خلاصہ کم وقت میں آپ کے سامنے کیسے پیش کروں۔ یوں بھی مجھ سے شکایت ہے ہی کہ میں وقت زیادہ لیتا ہوں، میرے سامنے بھی گھڑی ہے، آپ مجھے معاف کریں۔ انشاءاللہ میں ان تینوں مضامین کے اہم نکات آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، سب سے پہلے تو ہم نے سورہ بنی اسرائیل کو شروع کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ شب معراج میں اس کی تفصیل ہم سنتے ہیں کہ 27 رجب کو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کچھ اہم نکات اس کے بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، دنیاوی سفر بھی اور آسمانی سفر بھی۔ رات کے کچھ حصے میں لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام کا بھی تذکرہ ملتا ہے حتیم سے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان سے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے آپ کا معراج کا سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا۔ تو یہ دونوں سفر کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ یہاں 15ویں پارے میں زمینی سفر کا تذکرہ ہے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاک ذات لے گئی۔ پھر دوسرے اور موقع پر ثم دنا فتدلی، سورہ النجم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے جو اس آسمانی سفر میں دیکھا، جو دیکھا آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کو نہیں جھٹلایا۔ افتمارونہ علی ما یری، اے کفار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ نے دیکھا اور جو کچھ واقع معراج بیان کیا تم اس پر بھی شک کرتے ہو۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقع معراج میں دیکھی۔ بہت سے ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں وہ واقع معراج کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآنی آیات اور 20 صحابہ کرام کی احادیث سے معراج کا واقعہ بدن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ ثابت ہے۔ اللہ کی ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو آدم کی پیٹھ سے نکالا۔ تو کیا اللہ کی ذات معراج کا سفر اور یہ زمینی سفر نہیں کرا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کرا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی، اور کئی واقعات ایسے ثابت ہوئے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمینی سفر اور بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت اور وہاں آپ کا تشریف لے جانا کئی واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ثابت ہوتا ہے، اور تاریخی روایات جو ہے تو اس کو بیان کرتی ہے، ایسی واقع معراج کو بھی بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ شاہ روم ہرقل کے پاس گئے اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خط بھی دے کر بھیجا تھا، تو وہاں شاہ روم ہرقل نے تلاش کیا کہ کوئی ایسے مسافر میرے پاس لاؤ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مجھے بتائے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان کو لایا گیا، پیش کیا گیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابتداءً تو سوچا کہ میں کچھ جھوٹ چیزیں اور باتیں بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پھر میرا نفس آمادہ نہیں ہوا کہ اگر میں کچھ جھوٹ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہوں تو میں جھوٹا کہلاؤں گا، اور پھر میرے ساتھی بھی جو ہے تو مجھے جھوٹ کہیں گے، اس لیے میں باز آیا۔ لیکن میں نے سوچا کہ ذرا اتنا کہہ دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اگلی چیزیں میں بیان نہیں کروں گا اور خاموش ہو جاؤں گا۔ چنانچہ شاہ روم ہرقل سمجھ جائے گا کہ شاہ روم ہرقل کہیے یا نجاشی کہیے، یہ سمجھ جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، پھر آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان نے اتنی بات کہی اور خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دربار میں سے ایک عابد زاہد، ایک عابد کھڑا ہوا، ایک بیت المقدس کا متولی اور ذمہ دار کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے ہیں۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس رات ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی اور میری عادت تھی کہ میں رات میں بیت المقدس کے دروازے بند کر دیتا تھا۔ میں نے خود سے بند کرنے کی کوشش کی، بہت سے بڑھئی اور نجار کو بلایا، انہوں نے بھی کوشش کی کہ بیت المقدس کا یہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ سب نے کہا کہ صبح دیکھا جائے گا، یہ چھت کا وزن آ گیا جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب صبح میں جب دیکھا گیا اس دروازے کو تو وہ دروازہ بڑی آسانی سے بند ہوا، تو معلوم ہوا کہ اس رات کوئی نہ کوئی اللہ کا مہمان آیا ہے، کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے باندھنے کے لیے ایک وہاں پر روزن، وہاں ایک کھڑکی بھی جو ہے تو پائی گئی۔ تو ایسا ہے کہ ضرور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اس طرح جو ہے تو اس کی تصدیق، معراج کے واقعے کی تصدیق کی گئی۔ کسی اور نبی کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ جسمانی اعتبار سے اس نے رات کے لمحات میں اور تھوڑی گھڑی میں اس نے اتنا زمینی سفر بھی کیا ہو اور آسمانی سفر بھی کیا ہو، اور اللہ کی بہت سی نشانیاں اس نے دیکھی ہو، آسمانی سفر میں دیکھی ہو، اور انبیاء کرام سے اس کی ملاقات ہوئی ہو، اور انبیاء کرام کی اس نے امامت فرمائی ہو۔ یہ ہمارے نبی کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ دونوں بیت اللہ، مسجد حرام اور بیت المقدس دونوں کا تذکرہ ہے۔ دونوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد حرام، بیت اللہ، یہ زمین کے بنائے جانے سے 2000 سال پہلے اس کی زمین کو بنایا گیا، اور بیت اللہ کی بنیادیں 7ویں زمین تک پیوست ہے، اور اسی کے سین میں فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت معمور تعمیر کیا کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ 40 سال دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے جنات سے، ان کی نگرانی میں جنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کروایا۔ یہ تو مسجدوں کی تاریخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس کو نوازا، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو جیسے اللہ نے نوازا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب رہا جو بیت اللہ کو ڈھانا چاہتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی
اس کو تہس و نہس کیا، پرندوں کی ایک جماعت بھیجی اور ایک جن بھیجا اور اس کے ذریعے جو ہے تو اس کو ہلاک و برباد کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ کی حفاظت اللہ کے ذمے، لیکن مسجد اقصی کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی۔ اس کو تعمیر تو کرایا، اس کو قبلہ تو ٹھہرایا، اور مسجد اقصی کی زمین کی طرف بھی اللہ نے مخاطب کر کے کہا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کے ارد گرد اطراف کی زمین اور خاص طور پر ملک فلسطین کو مخاطب کر کے کہا کہ تو چہیتی زمین ہے، میں انبیاء کرام کو تیری طرف بھیجوں گا اور تیرے ارد گرد میں برکتوں کا نزول کروں گا۔ چنانچہ انبیاء کرام کی پیدائش، انبیاء کرام کا مدفن، بہت سے انبیاء کرام کا مدفن اور ان کے نبی اور رسول بنائے جانے کی تاریخ ہمیں بیت المقدس سے ملتی ہے۔ ظاہری برکتیں بھی بیت المقدس میں ہیں اور بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، اور باطنی برکتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مقامات کو نوازا ہے۔ اور یہ صاف کہا گیا کہ دجال نہ بیت اللہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا ہے، نہ مسجد اقصی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور بھی ایک مسجد، شاید مسجد طور کا تذکرہ ہے کہ وہاں بھی دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہر برکتوں کے اعتبار سے، انبیاء کرام کے پیدائش کے اعتبار سے اور کئی خصوصیات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو بھی نوازا اور مسجد اقصی کو بھی نوازا۔ مسجد حرام کو تو ہم جاتے ہی ہیں، اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بیت المقدس کی حفاظت کی بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اس قبلے کی مسلمانوں کے حوالے ہونے کی بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو یہ معراج کا واقعہ ہے، یہ پورا بیان کیا گیا، زمینی سفر کو بھی بیان کیا گیا، آسمانی سفر کو بھی بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے لکھنے کی آواز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور آپ نے جو ہے تو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، اور پھر واپسی میں سب کی امامت فرمائی۔ تو یہ ہمارے نبی کے نوازے جانے کا معجزہ ہے۔ ہمارا نبی نوازا جا رہا ہے، ہم بھی نوازے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا برگزیدہ نبی اور ایسا اعلیٰ اور عرفہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، تم زمین میں ضرور فساد مچاؤ گے، 2 مرتبہ تم فساد مچاؤ گے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کر کے تم زمین میں فساد مچاؤ گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کر کے تم زمین میں ضرور فساد مچاؤ گے، لیکن ہم تم کو عبرتناک سزا بھی دیں گے۔ چنانچہ ان دونوں موقعوں سے یہ اہل کتاب جنہوں نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اور بھی کئی واقعات تاریخ میں ملتے، 10 واقعات یا اس سے کچھ اور کم و بیش واقعات ملتے ہیں کہ جب بھی یہودیوں نے، جب بھی نصارہ نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے دور سے بادشاہوں کو بھیجا۔ اور یہ فلسطین کی سرزمین جیسے آج یہ خون سے آلودہ ہو رہی ہے، آج جس طرح رنگی جا رہی ہے، کئی دور اس زمین پر آئے ہیں، کئی دور آئے ہیں کہ ہر وقت جو ہے تو یہ آزمائش اور امتحان گاہ بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان کی نافرمانیوں
کہ ان کو سزا دی اور پھر ان کو سیدھا کیا. اتنی سزائیں دی گئی کہ ملک کو تو تہس نہس کیا ہی گیا, کاروبار کو تو برباد کیا ہی گیا, لیکن ان نافرمانوں کی سبق اور عبرت کے لیے بیت المقدس کے جتنے زیب و زینت کے سامان ہوتے ہیں وہ بھی نافرمان ان سے لوٹ کر جو تو لے گئے. چنانچہ کئی گاڑیوں میں وہ لوٹ کر رکھے ہوئے ہیں. اب جب دوبارہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ سب بیت المقدس کے ہیرے جواہرات جو جنات نے لگائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں اور بعد میں بھی جو اس میں جڑے گئے تھے, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوٹائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی آیا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو آباد کیا, اس کی نگرانی میں, اس کو اپنی نگرانی میں اس کو آباد کیا. پھر اس کے بعد اور بھی دور آیا, اور بھی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو پیدا کیا کہ انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا. آج بھی اس قبلے سے ہم کو محبت ہونا چاہیے, آج بھی اس کی بازیابی اور اس کی سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. یہ سزا ہے ان لوگوں کو جو بیت المقدس کی بے حرمتی کرتے ہیں اور وہاں کے نشانات کی جو تو بے حرمتی کرتے ہیں اور اطراف میں جو انبیاء کرام کی قبریں پائی جاتی ہے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو اس طرح یہ سورہ بنی اسرائیل یہاں پہلے جو ہے تو پہلے اس واقعے معراج کو اور اس زمینی سفر کو بیان کیا گیا اور انہیں بار بار کہا گیا کہ تم جتنی نافرمانی کرو گے اتنا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا. اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کی نبوت اور رسالت کو تم نہیں مانو گے تو پھر تم پر ہلاکت اور بربادیاں مسلط کی جائے گی. آج جو بیت المقدس کو تہس نہس کرنے والے افراد چاہے کسی شکل و صورت میں ہو, کچھ کھل کر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آج جو بیت المقدس کی بے حرمتی کر رہے ہیں, آج دشمن کا دشمن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ صفایا کر رہا ہے اور مومنین کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو رہے ہیں کہ پھر یہ قبلہ مسلمانوں کے حوالے ہو جائے اور پھر اسلام کا بول بالا ہو جائے, اور ہوگا اسلام کا بول بالا. ہم نے سورہ مریم جو سنی تو اس کے آخر کی آیتیں ہمارے لیے بڑی امید افزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ عطا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو ہلاک و برباد اس دنیا میں کریں گے. اور آخرت کے بارے میں کہا کہ متقین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو لائیں گے اور انہیں جو تو اعزازات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے. اور پھر اس کے بعد کافرین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا, گروہ در گروہ جہنم کی طرف جو تو ہانکا جائے گا اور وہاں جو تو ان پر قسم قسم کے جو تو عذاب مسلط کیے جائیں گے. مومنین کو خوشخبری ہے سورہ مریم کے جو تو آخری رکوع میں اور آخری آیات کے اندر سورہ مریم بھی جو تو بڑی خصوصیت رکھتا ہے. اس سورہ بنی اسرائیل میں یہ تو واقعہ ہے ہی ہے, معراج کا واقعہ, زمینی سفر کا واقعہ, اور اس کے اندر بہت تفصیل ہے. انشاءاللہ ہم شب معراج میں کسی موقع سے اسے سنیں گے. لیکن اسی واقعے میں ہماری تربیت کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, والدین کا حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, زنا کے قریب نہ جاؤ, شراب نہ پیو, چوری نہ کرو, یتیم کا مال مت کھاؤ, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اور بھی 10-12 صفات اس صورت میں ہمارے لیے پیغام کے طور پر بیان کی گئی. اللہ کے ساتھ تو الحمدللہ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں, لیکن والدین کے سلسلے میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک
ایک صحابی نے کہا کہ میں یہ تو جو کچھ کماتا ہوں یہ مجھ سے مانگتے رہتے ہیں اور میری مرضی کے علاوہ جو ہے تو یہ خرچ کرتے ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے نہیں تھے اور شکایت نہیں کی تھی تو ان کے دل ہی دل میں کچھ باتیں آئی تھی اور کچھ خیالات ان کے آئے تھے کہ کاش میرا بیٹا یہ کرتا. کسی سے انہوں نے کہے نہیں تھے, اپنے زبان پر بھی نہیں لائے تھے, ان کے دل ہی دل میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ذرا وہ باتیں کہو, وہ باتیں بتاؤ جو تمہارے دل ہی دل میں تھی اور جس کا تم نے اظہار نہیں کیا. تو ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے, لیکن آج اس واقعے سے اور میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے میرے اس دل کی بات پر آپ کو مطلع کر دیا اور واقف کرا دیا. تو اس کے بعد ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اولاد کے سلسلے میں سوچا کہ اے بیٹے تو پیدا ہوا تو میں نے تیرے لیے اپنی راتوں کو قربان کیا, تو بیمار ہوا تو میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میری زندگی تجھ کو مل جائے, تو حیات اور تجھے حیات ملے تو, اور میں نے اپنی کمائی کا حصہ تجھ پر لگایا, لیکن سب کچھ میں نے تیرے لیے اپنی راحت اور سکون اور اپنے مال کو جو ہے تو تجھ پر جو ہے تو میں نے قربان کیا. اب تو بڑا ہوا, اب تو مجھ سے میرے حق ادا نہیں کر رہا ہے, کاش اگر تو ایسا ہی کرتا کہ جو میں نے تجھ پر لگایا اتنا ہی تو مجھے دے دیتا تو بڑا بہتر ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے یہ جملے سنے, درد بھرے جملے سنے. وہ عربی اشعار ہے, ہم اس کو اگر پورے موقع پر کہیں اگر ترجمہ آپ سنیں تو میں آپ کو کبھی بعد میں بتاؤں گا. وہ اشعار سن کر آپ صلی اللہ, بعد میں اس کو اشعار میں منظم کیا گیا, ان اشعار کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس بات کے, اس شکایت کے بعد اور اس صحابی کے ان جذبات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فیصلہ سنایا اور کہا کہ جاؤ انت و مالک لابی, تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے ذریعے بھی اوہ تک نہ کہو, ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اور ان کو جھڑکو نہیں. اس کے بعد آپ سورہ بنی اسرائیل کا یہ بڑا اچھا پیغام ہمیں ملتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ کہف کو ہم نے شروع کیا. سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا سوال کرو کہ روح کیا ہے, اور دوسرے سوال کرو کہ وہ نوجوانوں کا واقعہ کیا ہے, اور تیسرے سوال کرو کہ ذوالقرنین 2 سینگوں والا بادشاہ یا وہ بادشاہ جس کی حکومت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اس کا واقعہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو آپ کو تنبیہ کی گئی, اور 15 دن کے بعد وہی نازل ہوئی اور پھر تینوں کا جواب دیا گیا. روح کے بارے میں تو سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ قل الروح من امر ربی, روح حکم خداوندی کی پابند ہے, ما اوتیت من العلم الا قلیلا, اور روح کے متعلق یہی معمولی علم اللہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے. چنانچہ آج روح کو بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھاپ ہے, ایک بخار ہے, اور ایک ایسی چیز ہے جو گرفت میں نہیں آتی ہے, کبھی اس کو گرفت میں نہیں لایا جا سکتا ہے. روح سانس ہے, جب تک چل رہی ہے, اور اس سے زیادہ کوئی جو ہے تو اس کی معلومات کسی کو جو ہے تو ہو نہیں سکی. پھر دوسرے کہا گیا کہ وہ نوجوان کون تھے, تو ان کا واقعہ سنایا گیا. دور تھا دقیانوس بادشاہ کا جو ناجائز ذبیحے کھاتا تھا اور کفر و شرک کی دعوت دیتا تھا, خود کی پرستش کی دعوت دیتا تھا. اور چند نوجوان تھے, انہوں نے ایک مجلس میں یہ پہنچے تو بادشاہ یہی دعوت دے رہا تھا. یہ علیحدہ ہوتے گئے اور پھر سوچا کہ بادشاہ ہمیں غلط چیز کی دعوت دے رہا ہے, اب علیحدہ ہو جانا چاہیے, کہیں نکل جانا چاہیے.
سب نے جمع ہونے کے بعد اپنا راز بتایا تو کہا کہ چلو اب کہیں غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور وہاں سکون اور اطمینان حاصل کریں گے۔ چنانچہ غار میں چلے گئے۔ اب یہ ان نوجوانوں کی بڑی تلاش ہوئی۔ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور ایسے سلایا بغیر کھلائے پلائے کے، اور اپنی کروٹ بدل رہے اور ان کا کتا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ مارے روب کے کوئی اس غار کے پاس آتا بھی نہیں۔ تلاش کرتے کرتے بادشاہ بھی پریشان، تاریخ والے بھی پریشان، ان کے نام کندہ کیے گئے، ان کو تلاش کیا گیا۔ 309 سال کے بعد بیدوسیس بادشاہ کی حکومت آئی، پورا دنیا کا نظام بدل گیا، حلال استعمال کیا جانے لگا، اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ وہ سوچتا تھا کہ عقیدہ آخرت زندہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو نیند سے اٹھایا۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے، بھوک لگی تو کہا کہ چلو کچھ ساتھی جاؤ اور حلال کھانا لے آؤ، اور حلال ہونا چاہیے، اسکا طعام، پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے۔ اب جب یہ کھانا لینے کے لیے کچھ نمائندے پہنچے تو سکہ دیکھ کر راز فاش ہو گیا، کیا تم وہی ہو جو غائب ہو گئے تھے اور اتنے سال کہاں تھے؟ اب ان کی تلاش اور جستجو شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہیں، ہمارے ساتھی غار میں بھی ہے، لیکن اب کچھ نمائندے پہنچے ان سے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلے جو ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ساتھی دشمن سمجھ کر تم پر حملہ کر دیں۔ اب یہ اندر بتانے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غائب کر دیا۔ تو اس واقعے سے یہ عام ہو گیا کہ عقیدہ آخرت زندہ ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا۔ تو یہ نوجوانوں کا واقعہ تھا۔ پھر اس صورت میں اور بھی واقعات ہے کہ ذوالقرنین کون سا بادشاہ جس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالقرنین بادشاہ کی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں وسیع سلطنت عطا کی تھی۔ وسیع سلطنت ملنے کے بعد انہوں نے اپنے آرام و آسائش میں سلطنت کو اور اللہ کی نعمتوں کو خرچ نہیں کیا، بلکہ جس طرف گئے اس طرف جو ہے تو دین اسلام کی دعوت دی اور وہاں کے مسائل کو حل کیا۔ یاجوج ماجوج بستی میں داخل ہوتے تھے اور وہاں جو ہے تو فساد مچاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی تانبے کی شیڈیں منگائی اور ایک سکندری دیوار بنائی کہ یاجوج ماجوج داخل نہ ہو اور زمین میں فساد نہ مچائے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت جب واقع ہوگی تو اس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے اور پھر زمین کے اندر فساد مچائیں گے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آ گئے، زمین کے اندر داخل ہو گئے، آج جو ظالم قوم ہے یہی یاجوج ماجوج ہے۔ اس طرح کی بھی جو تو تفسیریں ملتی ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین کا یہ واقعہ ہمیں اس سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ پھر ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا بھی واقعہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہوں اور علم نہ انبیاء کرام کو زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ اے موسیٰ علم کی کثرت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے تھا۔ علم دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک شریعت کا علم ہوتا ہے اور دوسرے کائنات کا علم ہوتا ہے، تکوینی علم جسے کہتے ہیں۔ اے موسیٰ ہم نے تمہیں شریعت کے علم سے نوازا اور ہمارے اس نظام کو کائنات کا بھی علم ہے جس کو ہم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن چلو ہم تم کو آزمانے کے لیے جاؤ ہمارے نیک بندے سے ملاقات کرو اور وہاں کچھ دن تربیت میں رہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی دو دریا کے ملنے کے بعد، اور پھر مچھلی بھی ساتھ دے دی جاتی کہ وہیں ملاقات ہونا۔ وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوتی، حضرت خضر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹوکنا نہیں، کچھ سوال مجھ سے نہیں کرنا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن پہلے ہی واقعے میں کشتی چلتی ہے، حضرت موسیٰ اور خضر
اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت خضر اس کشتی کو عیبدار کر دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ بول پڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ آپ کو کشتی میں سوار کیا گیا اور آپ نے جو ہے تو کشتی کو عیبدار کر دیا، یہ کون سی انسانیت ہوئی؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو تمہارا آپ کا اور میرا وعدہ ہوا تھا، اب آئندہ آگے سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، سوال نہیں کروں۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں تو پھر گزرتے ہیں تو ایک معصوم بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے ایک بے قصور جان کو قتل کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا موسیٰ اب یہ آخری موقع ہے، اب اس کے بعد سوال کرو گے تو تمہارا میرا ساتھ نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ اب پھر تیسرا واقعہ پیش آتا ہے، حضرت موسیٰ اور خضر چلتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا، ایک بستی سے گزرتے ہیں، وہاں ایک دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے تو حضرت خضر اس کو اپنا ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب واقعہ ہے کہ بستی والوں نے پوچھا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں دیا، اور ہم پریشان آ رہے اور آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا، اور کچھ مزدوری ہی لے لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ اب معذرت انتہا کو پہنچ چکی، اب آپ کا اور میرا ساتھ نہیں، سن لو میں نے جو کشتی کو عیبدار کیا تھا وہ مسکینوں اور محتاجوں کی کشتی تھی، اور بادشاہ ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے عیبدار کیا کہ ان غریبوں اور محتاجوں کی روزی ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عیبدار اسے کیا۔ اگر میں نے اسے عیبدار کیا تو برا نہیں کیا، میں نے حکم خداوندی سے کیا۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، اس بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ والدین کے لیے وہ نافرمانی کا سبب بننے والا تھا۔ اب نافرمانی کا سبب بننے والا تھا، اس کو میں نے دنیا سے اس کا وجود ختم کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس لڑکے کے بدلے ان کو اور اچھی اولاد سے نوازا گیا، تو کیا میں نے برا کیا؟ یہ اللہ کا حکم تھا، جو آزمائش کفر و شرک میں، جیسے کہا گیا کہ مال اور اولاد کبھی فتنہ ہوتے ہیں، اور مومنین سے ہٹ کر کافرین کے لیے تو مال اور اولاد اور کفر اور شرک کا ذریعہ بنتے ہیں، آزمائش اور امتحانات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر کہا کہ موسیٰ جو میں نے بغیر اجرت لیے ہوئے جس کشتی کو میں نے، جس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا، یہ 2 یتیموں کی دیوار تھی، اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی اس کے نیچے کا خزانہ یہ ظالمین لے لیتے، میں نے سوچا کہ یہ دیوار سیدھی ہو جائے گی اور یہ یتیم بچے جب بڑے ہو جائیں گے ان کے والدین نیک ہے، والدین کی نیکی کا فائدہ انہیں بڑے پن میں ہوگا، اور ان کے خزانے کی حفاظت اللہ کرانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی نیکی اولاد کو کام آتی ہے۔ اس طرح اللہ ان کے خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتے۔ آج وہی دور لوٹ آ رہا ہے کہ ہمارے والدین اور ہمارے داداؤں کی جائیدادوں سے بعض سپوت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دادا کی جائیداد کہیں تھی، معلوم ہوا کہ اب وہ ظاہر ہوئی اور اس کے بعد پوتے اور پڑ پوتے اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ مالی فائدے سے زیادہ دینی فائدہ جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیں گے کہ والدین تو اعلیٰ جنت کے درجے کے مستحق ہوں گے، لیکن اولاد کمتر درجے کی ہوگی۔ وہاں مومن بندہ کہے گا کہ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ اولاد کے لیے بھی کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اولاد کو بھی ہم تمہاری طرح کی جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو والدین کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کا فائدہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا، نیکوں میں ہم کو شمار کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کی سلامتی اور خیر خوبی ان کے لیے اچھے چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، بینک بیلنس چاہتے ہیں، صاحب اچھا میرا بچہ اچھا رہے، اسٹیٹس اچھا رہے،
ارے آخرت بھی اگر بنانا ہے اس کی تو آپ کو نیک بننا پڑے گا انشاءاللہ. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح جب آپ اس کے عقیدے اور اعمال پر اطمینان کر کر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس کو بھی آخرت میں فائدہ ملے گا. تو یہ بھی تو واقعہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے سنا، اور سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا کا تذکرہ ہے کہ حضرت یحییٰ ان کو ملے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، حضرت ادریس کا تذکرہ ہے. اور سب کے بعد یہ کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، سب کو ہم نے کتاب عطا کی، اور ہر نبی کی یہاں الگ الگ خصوصیت بیان کی. اس پورے رکوع کو دل تو یہ چاہتا تھا کہ جب ہر ایک نبی کی الگ الگ صفات بیان کی جا رہی ہے تو حافظ صاحب سے کہا جائے کہ ذرا رک جائیے، اس کا ترجمہ ہم سنا دیتے. لیکن نماز میں بریک نہیں لگایا جا سکتا، یا 2 رکعت کے بعد اس کا آپ کو خلاصہ نہیں بیان کیا جا سکتا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں، جو پوائنٹ اور جو آپ کو کچوکے لگائے جا رہے ہیں، آپ جانے کے بعد ترجمے والا قرآن دیکھے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس قرآنی ملاقات کو اور ہمارے اس منبر و محراب کی جو ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہے، ہمارے لیے مقدر کی ہے، اللہ اسے باقی رکھے، اللہ اسے قائم و دائم رکھے. کل سے انشاءاللہ ہمارے دوسرے ساتھی مولانا صادق ندوی جو کاشمین کے استاد ہے اور اچھے ماہر ہے اور تفسیر میں بھی اچھے ماہر ہے، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ ان سے تفسیر سنیں گے. اور آئندہ کا ہمارا سلسلہ ان کے ذریعے جاری رہے گا. پھر انشاءاللہ کسی موقع سے آپ کے ساتھ اس منبر و محراب سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے.